لخت لخت دل ہر جگرے چاک سے شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انویٹیو کوکنگ اینڈ بیکنگ چینل۔ دس از ناتیہ پرویز، اور آج کا ولاگ بھی ایک اسپیشل ولاگ ہے اور اس کا عنوان ہے ہماری زندگی کے قیمتی لمحات۔ کیا قیمتی لمحات وہی ہوتے ہیں جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جب ہمارے قیمتی اور پیارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں ہوتے ہیں؟ اور وہ لمحات بھی قیمتی ہوتے ہیں جب ہمارے پیارے ہمیں ہمارے ان خوشیوں بھرے دنوں میں بھی یاد آتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس نہیں ہوتے، وہ رب کریم کے حضور حاضر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ لمحات بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں جب ان سے بچھڑنا ہوتا ہے۔ تو قیمتی لمحات ہیں کیا؟ ہر لمحہ قیمتی ہے اگر اس کو سمجھا جائے، اور ان لمحوں کی قیمت وہ انسان ہی بناتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہنستے بستے آپ کی خوشی اور غم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ پرندوں کا چہکنا یا نوک جھونک، یہ بھی سنیں۔ اس رب کی شان ہے کہ اس سے یہ ہم نے سننا نصیب فرمایا۔ غم ایسی چیز ہے جو آپ کو اس کی مخلوق کی ہر آواز سننے پہ مجبور کر دیتا ہے، آپ کو ایسی خاموشی دیتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کوئی باکس بھی کھولیں تو وہ بھی ایک گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ساری بات تو اس رب کریم کی ہے کہ کب آپ کو وہ کون سی سمجھ دے دے، کب آپ پہ وہ کائنات کا کون سا راز کھول دے، یہ وہی حکیم اور کریم اور رحیم جانتا ہے۔ اور جہاں تک گفتگو کی بات ہے، یہ تو صرف اور صرف آپ کے سامنے علم کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہاں بحث مباحثے میں پڑ جائے تو یہ سراسر لا علمی ہی کہلائے گی۔ تو جب آپ ارد گرد پہ نظر ڈالیں اور اس کی مخلوق کی، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، چاہے وہ ایک بے جان کرسی ہے، چاہے وہ ایک ٹیبل ہے، جب آپ اسے کھسکاتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، اور جب خاص طور پہ کھانا پکاتے ہوئے ہم وہ اروما بھی محسوس کرتے ہیں جو لذت اور ذائقہ ہمیں اس نے دیا، آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ کتنا رحیم ہے، کیسا کریم ہے کہ اس نے ہمیں کون کون سی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اور جہاں میں اپنے ایک ٹیچر ہونے کو ہمیشہ ذمہ داری کا باعث بھی سمجھتی رہی، وہاں میرے لیے بہت قیمتی لمحات بھی تھے جب کبھی بچوں نے ٹیچرز ڈے منایا، جب انہوں نے میرا ہیپی ٹو یو منایا، اور اپنے پیارے پیارے الفاظ کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی اردو، ٹوٹی پھوٹی انگلش، اور بہت پرفیکٹ بھی، اور پیارے پیارے کارڈز اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں خلوص شامل ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ اور یہ معصوم بچے، یہ ننھے فرشتے، اور کسی بھی عمر میں ہوں، میں ہمیشہ خود اپنے آپ کو دیکھتی ہوں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ، تو اپنے ٹیچرز کو جب یاد کرتی ہوں تو ہمیشہ وہ پیارے پیارے شفیق چہرے آتے ہیں اور لوگوں پہ دعا آ جاتی ہے۔ کچھ لمحات آپ کے ایسے بھی گزرتے ہیں جو ذرا اسٹرکٹ قسم کے ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آپ کے سامنے اس طرح اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کا اخلاص بہرحال آپ پہ عیاں بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ رب کریم کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اور اگر آپ نے ایک قدم کہیں اٹھایا ہے خیر اور بھلائی کا، تو آپ کو وہ 10 کیا 70,000 بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تمام پیارے بچے، اللہ ان کو یہ جہاں بھی ہیں خوش رکھے، سلامت رکھے، ڈھیروں خوشیوں سے نوازے اور پریشانیوں سے بچائے، اور ہمیشہ دعاؤں میں رہیں گے۔ اور یہ سب میں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھی ہیں ایک بڑے سے انویلپ میں، اور ہمیشہ مسکراہٹ کا باعث رہتے ہیں۔ ایک دن میں چیک کر رہی تھی تو میں نے سوچا ان کو کیوں نہ محفوظ کر لیا جائے، یہ پیاری پیاری وشز، یہ ان کی دعائیں، یہ ان کی ادائیں، اور اکثر کوئی نہ کوئی ایسی بات بچوں کی یاد آ جاتی ہے کہ انسان مسکرا پڑتا ہے۔
کہ دیکھیں یہی تو وہ خلوص ہے بچوں کا، یہی تو وہ معصومیت ہے جو انسان بڑے ہونے کے بعد لوٹا نہیں سکتا۔ بات وہی میرے والد کی کہ اگر اللہ نے ایک انسان سے یہی کہہ دیا کہ اے میرے بندے مجھے وہ معصومیت ہی لوٹا دے جو میں نے تجھے عطا کی تھی، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک معصوم سا، دیکھیں اس نے اپنے فیوریٹ جو ہے پرندہ ہو گیا، جانور ہو گیا، پھول ہو گیا، پھل ہو گیا، بغیر اسے کسی سمجھے بوجھے کسی چیز کے اس نے آپ کو بنا کے دے دینا ہے، اور اس کے لیے وہی پسندیدگی کی چیز ہے۔ بچے تو وہ ہیں جو حال سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ آنے والا مستقبل کیا ہوگا اور ماضی کیا ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ولی اللہ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب حال ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پہ وائس کو اوپن رکھا ہے، ان پیپرز کی آواز سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اس پہ انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اخلاص کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پہ ایک میں خصوصی ذکر کروں گی ملائکہ اور نور فاطمہ، بہت سے بچے ہیں لیکن یہ اس طرح سے خاص رہے ہیں کارڈز بنانے کے حوالے سے اور فوراً سوری کرنے کے حوالے سے۔ مجھے آج بھی سارہ کا چہرہ یاد ہے، جب وہ چھوٹی سی سارہ تھی، ونس کہ بچوں سے خفگی ہو گئی کہ کسی کام پہ بچوں سے شاید انہوں نے ڈیلے کر دیا، تو وہ فوراً بیٹھ کے کارڈ بنانا شروع ہو گئی اور کہ ہمارا ٹیچر ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ والدین کی تربیت کا ایک پارٹ ہے، اور یہ اساتذہ کا بھی ایک یہاں پہ عمل دخل ہے کہ بچوں کو آپ نے جینا سکھانا ہے، ایک ان کو شیپ میں لانا ہے، ان کی تربیت ہمیں نے کرنی ہے اور ہماری بھی کسی نے تربیت کی تھی۔ تو اس کے لیے کبھی ہمیں سختی بھی برداشت کرنی پڑی، اور ظاہر سی بات ہے زیادہ حصہ تو نرمی ہی کا رہا ہے اور بہت کم سختی رہی، شکر الحمدللہ، اور اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ میرے بندوں کے سامنے کم کم واز کیا کرو۔ اصل چیز تو وہی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معاملات میں سب سے بہترین میانہ روی ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں میانہ روی سے چلیں گے تو ہمیں کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، کہیں بھی ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں خلوص کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور کبھی کوئی معصوم بچہ آپ سے اپنا اظہار نہ بھی کر پائے تو اس کی آنکھوں کو، اس کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ یقیناً شاید اپنے الفاظ سے تو بیان نہیں کر رہا، لیکن اپنے جسچر سے، اپنی مسکراہٹ سے، اور اپنی اسی طرح ہمارے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، بعض اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور بعض شاید اپنے ٹائم پہ اس طرح سے گزرے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے بہترین طریقہ زندگی میانہ روی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ خاص ہوتے ہیں آپ کے اساتذہ بھی اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی، آپ کے بچوں میں بھی کوئی خاص ہو سکتا ہے، آپ کے پیاروں میں بھی، آپ کے بہن بھائیوں میں بھی، اسی لیے آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کا اظہار کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی الگ اٹریکشن ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، یا جو بھی اسے زیادہ اٹریکٹ کیا تو وہ کیا ریزن تھی، وہ اس کی اپنی اندر کی انر فیلنگ تھی جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ اور رب کریم تو ایسا کریم رب ہے کہ جب آپ اتنے دکھ اور غم کے لمحات سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ پیارے پیارے تحفے اچانک سے آپ کے سامنے دوبارہ سے رونما ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اپنی پیاری بیٹی بسمہ کی، آیت کی، اور یہ وہ وقت تھا میری زندگی کا جب میرے والد اس دنیا سے گئے، اور اللہ نے اچانک پھر سے اس پیاری بیٹی کو میری زندگی میں بھیجا۔ جتنی بھی دعائیں کی جا سکیں اس کے لیے، جتنی بھی خوشیاں رب کریم اسے عطا کرے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کم ہے اس کے اس اخلاص کے سامنے۔ مطلب میری دعائیں کم پڑ جائیں گی لیکن اس کا خلوص کم نہیں ہے، تو رب کریم اسے ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ کامیابی، عزت اور قدر سے نوازے، آسانیاں فرمائے، جہاں جائے اس کا نام بہترین الفاظ میں لیا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے، آپ اس چیز کو اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا
غم میں اس طرح سے، اسپیشلی اس دور میں جو بالکل فاسٹ فارورڈ ہو گیا اور دنیا بڑی اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہے. مجبوری کیا ہے؟ روزگار کی مجبوری ہے. اور ہم اس میں واقعی بڑے ہی بے توقع ہوتے جا رہے ہیں. بہت اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں میں. اور اس میں وجہ وہی ہے کہ ہم بہت فاسٹ اینڈ فیوریس ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اپنے اندر آنے والی جو نیگیٹو تبدیلیاں ان پہ غور کیا اور اس کا ایک بہت بڑا سبب پایا، اور وہ تھا جلدی اور ہر کام میں جلدی کرنا. اور سب سے بڑھ کے غم اس کو سمجھ نہ پانا. یہ جو اچانک سے آ گیا ہے، اسے ڈیل کیسے کریں. اس غم میں پیاروں نے کتنا ساتھ دیا، پیاری بہنوں نے، سب سے بڑھ کے مریم اور بھائی، سب کس قدر آپ کے یہ رشتے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ تبھی آپ کو سمجھ آتی ہے. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کو سنو، ہر گفتگو کو محسوس کرو، اور ہر اس اخلاص والے کو اس کا وہ مقام دو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. یہ سب سے خوبصورت تحفوں میں خوبصورت تحفہ ہے جب آپ کو کتاب پہ خوبصورت تحفہ ملتا ہے، جائے نماز یا آب زمزم یا اس رب کریم کے گھر سے لائے ہوئے پیارے تحفے. تو وہاں سب سے پیارے تحفوں میں ایک پیارا تحفہ یہ چادر ہے. یہ عزت اور وقار کا باعث ہے. تو جتنی دعائیں کی جائیں اپنے پیاروں کے لیے، ان سب اخلاص والوں کے لیے وہ کم ہے. یہاں پر ایک کوٹ میرے ذہن میں آتی ہے، یو کین اسپینڈ آل ڈے ٹرائنگ ٹو فکس یور موڈ، اور یو کین جسٹ اسپینڈ 10 منٹس ود دا رائٹ پرسن. یہ رائٹ پرسن آپ کے ماں باپ، آپ کے پیارے بہن بھائی، آپ کے اساتذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے پیارے دوست عزیز سب ہو سکتے ہیں. اور وہ رائٹ پرسن شاید دنیا سے جا چکا ہو، لیکن وہاں بھی آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہو اور آپ کے لیے دعا گو ہو. وہ خواب میں آ کے آپ کو بتاتا بھی ہو کہ تم نے دکھی نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے غم کو بھی جانتا ہوں، تمہاری خوشیوں کو بھی جانتا ہوں. اور جب خاص دن آئے تو تم نے وہ کیسے گزارے، میں انہیں بھی جانتا ہوں. تو یقیناً یہ اس رب کی شان ہے جو آپ کو ان خوشیوں سے نوازتا ہے اور ان چیزوں کو محسوس کراتا ہے جسے غم کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے کہ وہ کون سے لمحات تھے، وہ کیا حسین گھڑیاں تھیں جب وہ پیارے آپ کے ساتھ تھے. اور یہ وہ یادگار تحفہ ہے جو میری بیٹی نے مجھے دیا. میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اور جب بھی بچے آتے ہیں ان کے لیے بھی نانا ابو کے ساتھ یہ پکچر سب سے قیمتی، اور بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مل جائے. تو امید کرتے ہیں آج کا ولاگ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پارٹ پلے کرے گا جو آپ کے لیے غور و خوض کا باعث ہوگا. ہو سکتا ہے آپ اس کو محسوس بھی کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس زندگی اور اس کی قیمتی لمحات کی قدر بھی نصیب فرمائے. سلامت رہیں، خوش رہیں.